ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور اپنی مصروفیات کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کتنے مصروف ہیں اور آپ کو ہم نے اسپیشلی آج کہا تھا کہ آپ ہمیں 1 گھنٹہ آپ دے دیں, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے اس میں سے وقت نکالا. ڈاکٹر فہیم صاحب, بہت ہی جو ٹرینڈ جس کو کہتے ہیں نا کہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں پیٹس رکھتے ہیں. بلکہ یہ ٹرینڈ جب میں 2013 میں اپنی پی ایچ ڈی کرنے کے سلسلہ میں ملیشیا گیا تو وہاں پہ بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ کیٹس رکھتے تھے اپنے گھروں میں یا برڈز رکھتے تھے. تو میں نے جب یہ کمپیئر کیا اپنے ملک سے تو اس وقت یہ ٹرینڈ اتنا زیادہ نہیں تھا ضرور. ہمارے لوگ برسوں سے شوق کرتے ہیں, گھوڑے پالتے ہیں, بلیاں رکھتے ہیں, بہت اچھی اچھی نسل کے کتے رکھتے ہیں جو ہمارے زمیندار حضرات ہیں یا جو وہ شوقین حضرات ہیں, یا وہ جو ایک اسپیسیفک بریڈ ہے جس سے وہ شکار کرتے ہیں وہ رکھتے ہیں. لیکن آج کل جو نیا ٹرینڈ ہے وہ یہ کہ ہمارے گھروں میں جو خوبصورت خوبصورت بلیاں ہوتی ہیں, جو کیٹس ہوتی ہیں, ایون جو بھی بچے ان کیٹس کو دیکھتے ہیں وہ شور کرتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ کیٹ لے کے دیں. تو ہمیں بہت کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ کون سی بریڈ کے کیٹس ہم لیں ان کے لیے, اور اس کی متعلق ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو خوبصورت جو کیٹس ہوتی ہیں, جو بلیاں ہوتی ہیں, ان کی نسلوں کے بارے میں اور ان کے سائزز کے بارے میں یہ تھوڑا ہمیں تفصیل سے بتائیں ڈاکٹر صاحب. سر اس میں بیسیکلی یہ کہ پاکستان میں یہ ٹرینڈ پہلے تھا بگ سٹیز میں, جس طرح سے آپ اسلام آباد, لاہور, پشاور, کراچی, یہاں پہ کافی زیادہ ٹرینڈ تھا پیٹس کا. جی بالکل بالکل. تو ابھی جب سے میں آیا ہوں یہاں پہ 3 سالوں سے, تو یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ ڈی خان میں کافی لوگ بڑھ رہا ہے بالکل. اور اس میں یہ کہ یہاں پہ ڈی خان میں اکثر لوگوں کے پاس 2 قسم کی یا آپ کہیں کہ 3 قسم کی بلیاں ہوتی ہیں میکسیمم. اس میں ان کے پاس ہوتی ہے پرشین کیٹ, اور یہاں پہ لوگ اکثر وہ کرتے ہیں کہ پرشین کیٹ ان کو پسند بھی ہوتی ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ مکس ہوتی ہیں. اچھا. اور اس کے علاوہ سیامیز بریڈ بھی ہیں یہاں پہ. سیامیز کا بھی میں نے ذکر سنا تھا کہیں پہ. جی بالکل. تو اس کے علاوہ ویسے اگر کیٹ کی بات کریں تو اس میں کافی سارے بریڈز ہوتے ہیں آل اوور دی ورلڈ. صحیح. اور جو فیمس بریڈز ہیں اسے کچھ نام میں بتاتا جاؤں گا. اس میں جس طرح سے پرشین کیٹ ہے, اور پرشین کیٹ میں بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں جس میں پنچ فیس ہوتی ہے, اس کا جو فیس ہوتا ہے بالکل پنچ کی طرح ہوتی ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ اس کا اوریجن ایران سے ہے. اور اس کی تقریباً جو لائف سپین ہوتی ہے وہ آلموسٹ تقریباً 10 سال 12 سال, یعنی 10 سے 12 سال تک یہ تقریباً یہ زندہ رہتی ہیں. اس سے تھوڑا زیادہ بھی اس میں زیادہ ہی ہو سکتی ہے. فرض کرو اگر آپ کیئر صحیح کریں گے, ویکسینیشن ٹائم پہ کریں گے, اور ٹریٹمنٹ پراپر کریں گے, اور آپ کنسلٹنٹ ڈاکٹر کے ساتھ مطلب فالو اپ رکھیں گے, رابطے میں رہیں گے, تو اس میں مطلب وہ لائف سپین اس کی بڑھ بھی سکتی ہے. صحیح. اور اگر آپ ان کے خیال رکھیں گے, بیمار نہ ہوں, ان کی ویکسینیشن, وہ بعد میں ہم ویکسین پہ بھی بات کریں گے اس کی. جی. اس کے علاوہ سر ہمارے پاس ترکش انگورا جو بیسیکلی انکرا, اور ٹرکش تو ویسے بھی آج کل بڑا ٹرینڈ ہے, وہ ڈرامہ چل رہا ہے جو ارتغیل والا ہے, تو اس میں بھی وہ ٹرکش ویسے بھی ہمارے کلچر کے ساتھ بھی ان کی مناسبت ہے. جی. اچھا, اس کے علاوہ ہمارے پاس سر ایک ہے رشین بلو. اچھا. جو رشین بلو یہ سب سے ایکسپینسو بریڈ ہے آپ کی تقریباً. رشین بلو. جی رشین, اس میں وائٹ بھی ہوتی لیکن رشین بلو سے کافی فیمس ہوئی ہے. اس میں یہ کہ سب سے اس کا جو خوبصورتی ہے کہ اس کے بال بہت لمبے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ٹرپل کوٹ میں ہوتی ہے. اور یہ ہوتی بھی پنچ فیس میں, اور یہ تقریباً آلموسٹ میرے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو اس نے تقریباً پاکستان اس نے امپورٹ کروائی تھی تقریباً 1 لاکھ اتنا اس کے لگے تھے کوئی سال پہلے. یہ اس کی قیمت ہے کہ مطلب 1 لاکھ یا اس سے زیادہ بالکل جی ہو سکتی ہے. مطلب یہ بریڈ ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ ہمارے پاس ریگ ڈول ہے. ریگ ڈول بیسیکلی یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس بنگال, وہ بھی بیسیکلی یونائٹڈ اسٹیٹس کی نارتھ امریکہ میں آتی ہے. تو اسفنکس ہے, اسفنکس یہ بیسیکلی کینیڈین اورینٹڈ ہے. تو اس میں ساری یہ چیزیں ہیں کچھ 1-2. تو اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک جو بالکل وائٹ قسم کی جو کیٹس ہیں جن کی وہ تھوڑی سی بلو قسم کی آنکھیں ہوتی ہیں, یہ کون سی؟ اچھا, یہ بیسیکلی ہے پرشین کیٹ. پرشین. اس میں یہ کہ ایک اور چیز میں بتاتا چلوں, اکثر یہ ہوتا ہے کہ 8 آئیز ہوتی ہیں. مطلب ایک ہوتی ہے اس میں بلو ہوتی ہے, ایک اس میں ہوتی کوئی اور کلر کی
ہوتی ہے, اس میں یہ اس کی بیوٹی ہوتی ہے. اور کچھ اکثر ہم چلو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور یہ اس کے بارے میں بتاؤں گا جو پیٹس کمپٹیشن ہوتی ہے, اس میں یہ چیز کو بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. مطلب اس میں بڑے نمبرنگ ہوتی ہے جو آڈ آئیز ہوتی ہیں. صحیح یعنی ان کے آنکھوں کے متعلق بھی اس کی وہ خصوصیات اس میں ہوتی ہے. اگر بالکل نیلی ہیں تو اس کے کچھ اور ہوتی ہے. بالکل. یا اگر دوسرا کلر ہے تو اس کی خوبصورتی آڈ آئیز کو ہمیشہ ٹاپ پہ رکھتے ہیں. مطلب جب بھی اب کمپٹیشن ہوتی ہے تو آڈ آئیز کو ہمیشہ ٹاپ پہ رکھتے ہیں. کچھ کیٹس میں نے دیکھا کہ ایک آنکھ کا کلر مختلف ہوتا ہے بالکل اور دوسری کا مختلف. بالکل. تو یہ بھی بڑی فیمس ہے. مجھے اس دن اپنے گھر میں بچے کہہ رہے تھے کہ بابا جانی ہمارے لیے یہ جس کی ڈبل آنکھ, میں نے کہا وہ ڈبل کیا ہوتی ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں اس کی ایک آنکھ نیلی ہے اور ایک آنکھ دوسرے کلر کی. جی سر, یہ تو جی اس میں بالکل یہ ٹاپ ہوتی ہے. مطلب جب بھی ہوتی ہے تو یہ آڈ آئیز جو آپ بات کر رہے ہیں تو آپ اس سلسلے میں. جی ٹھیک. تو ڈاکٹر فہیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور جو سامعین ابھی ٹیون ہوئے ہیں ہمارے ریڈیو کے ساتھ, تو ہم آپ ان کو دوبارہ بتاتے چلیں کہ آپ پروگرام قدم قدم آباد FM 104.6 کیمپس ریڈیو سے سن رہے ہیں. اور یہ سلسلہ ہم نے وائس چانسلر جناب پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد تمغہ امتیاز کی خصوصی ہدایات پر آپ لوگوں کے لیے شروع کیا ہے. اور آپ اس میں اپنے جانوروں کے متعلق جو مسائل ہیں, یا آپ اگر کسی اپنی کاروبار کے سلسلے میں, ڈیری فارمنگ کے سلسلے میں, پولٹری فارمنگ کے سلسلے میں, یا لو برڈز آپ نے پالے ہوئے ہیں, یا فینسی برڈز کا آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس میں بھی ہم اس میں بات کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے ہم نے اسپیشلی ترتیب دیا ہے سامعین کرام کی فرمائش کے اوپر کہ وہ پالتو جانوروں کے متعلق, جو لوگ پالتو جانور اور پرندے گھروں میں رکھتے ہیں, تو ہم نے اس دفعہ اپنا پروگرام صرف پالتو جانوروں کے متعلق پلان کیا ہے اور اس کو ترتیب دیا ہے. ایک اور پروگرام بھی ہم کریں گے جس میں ہم پالتو پرندے جو ہیں, جو خوبصورت آپ گھر میں برڈز رکھتے ہیں, فینسی برڈز رکھتے ہیں, اس پہ بھی ہم ایک پروگرام کریں گے. لیکن آج کا پروگرام اسپیشلی ڈیڈیکیٹڈ ہے ٹورڈز دی جو ہمارے پاس پالتو جانور کتے اور ڈاگز ہیں, اور اسپیشلی کیٹس ہیں. جو لوگ ان سے کو اپنے گھروں میں رکھنا چاہتے ہیں, اسپیشلی کیٹس کا بہت ٹرینڈ ہے آج کل, گھروں میں لوگ کیٹس خوبصورت رکھتے ہیں. اور آج ہم نے اسی وجہ سے ڈاکٹر فہیم صاحب کو ریکویسٹ کیا ہے. یہ اپنے شعبے میں بہت مہارت رکھتے ہیں ڈاکٹر فہیم صاحب, اور پیٹس کے اسپیشلسٹ ہیں, پیٹس کے ایکسپرٹ ہیں. فیکلٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کی پیٹس کلینک کے اوپر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ڈاکٹر صاحب کی خدمات کو حاصل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو پیٹس ہیں ہم اپنے گھروں میں تو رکھ لیں گے, ایک چیز جو ہمیں تھوڑا سا وری کرتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ یہ جب گھروں میں ہوں, بچے ان سے کھیلتے ہیں, یہ اوپنلی ہمارے ساتھ ارد گرد, یہ اسپیشلی کیٹس کی میں جیسے ذکر کر رہا تھا, یہ ہمارے گھروں میں اوپنلی وہاں پہ پھرتی رہتی ہیں. تو یہ کبھی کبھی چونکہ اینیملز ہیں, بچے بھی شرارتی ہوتے ہیں, تو یہ کبھی کبھی ان کو کاٹ بھی سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں ویکسینیشن کا بہت بڑا رول ہے. تو اس کے بارے میں ہمیں سامعین کرام کو بتاتے چلیں کہ پہلے کیٹس کے متعلق ہمیں تھوڑا سا بتا دیں, اور پھر ہم ڈاگز کے متعلق بھی آپ اس میں بتا دیں, کیونکہ بہت سارے ڈاگ لورز بھی ہیں. ڈاگ لورز جو ہے نا ہماری کمیونٹی میں وہ بھی بہت زیادہ ہیں, تو ان کو بھی تھوڑا سا ہم اس پروگرام میں ساتھ لے کے چلیں. ایون کہ ہمارا جو ایمفیسس تھا, آج ہم نے سوچا تھا کہ ڈاگز اور کیٹس پہ علیحدہ پروگرام کریں گے, لیکن چلیں تھوڑا سا اس کو اکٹھا ہی چلا لیتے ہیں, پھر نیکسٹ میں پھر دوبارہ سے کوئی ایک پروگرام. تو یہ اس کی ویکسینیشن, یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ایشو ہے. سر آپ نے بہت اچھا کویشچن کی ہے, اور کیونکہ اس کے اویئرنیس کمیونٹی میں ہونی چاہے. اس میں سر یہ ہوتا ہے سب سے پہلے کہ ویکسین جو ہوتی ہے, ویکسین تو سر بیسکلی میں آپ سے اس پہ ٹاپک پہ بات کر نہیں سکتا کیونکہ آپ خود سائنٹسٹ ہیں, ڈاکٹر ہیں سر. تو اس میں یہ کہ بیسکلی ویکسین میں ہم جو وائرس ہوتے ہیں اس کی امیونٹی کو ہم کم کرتے ہیں, جس کے جو پاور کم کرتے ہیں, وہ پھر باڈی میں جب انجیکٹ کرتے ہیں تو اس میں اینٹی باڈیز بنتی ہیں. اب کچھ وائرس ہیں جس طرح سے ریبیز وائرس, اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ وائرس فرض کرو اگر آپ کے پیٹس ہوتے ہیں, وہ مطلب ریبیز جس کو ہم یہ کامن زبان میں لوگ باولا پن والی جو بیماری کہتے ہیں, تو یہ تھوڑا سا بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے اگر فرض کرو اس کی ہم ویکسین نہ کریں
تو خدا نہ خواستہ آپ یہ بائٹ کریں صحیح یا فرض کرو آپ کہیں آپ کو کوئی کہیں سے اسکریچ سے تو میرا خیال نہیں ہوتا ہے, ایک اور ڈیزیز ہوتی ہے اسکن اسکریپ ڈیزیز ہوتی ہے, اسکن والی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس میں اگر فرض کو کوئی اور انجری ہو جائے آپ کو اور اس کے بعد وہاں پہ وہ جو آپ کا ڈاگ یا کیٹ ہے وہاں پہ منہ لگائے تو اس سے بھی مطلب آپ کے چانسز ہوتے ہیں اس چیز کے. فرض کرے آپ کی انگلی پہ زخم ہے کہیں پہ یا کہیں پہ آپ نے کٹنگ کی ہے اور آپ نے پھر اپنی بلی کو پکڑا ہے اور وہ تھوڑے غصے میں تھی, اس نے یا پیار کرتے ہوئے چاٹ لیا اور وہ ویکسینیٹڈ نہیں تھی, تو یہ واقعی مطلب اس میں بھی کافی مسئلے ہوتے ہیں. تو اس میں سر مطلب ریبیز کی ویکسین آتی ہے, ٹھیک ہے, اینٹی ریبیز کے نام سے. اور اس کے علاوہ کچھ وائرس ایسے ہوتے ہیں اکثر لوگ ڈرتے ہیں بلیوں والے کہ مطلب ہمیں وہ دما کی بیماری ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ریسپائریٹری پرابلم. اچھا ڈاکٹر صاحب ریبیز کے متعلق یہ بعد میں ہم یہ دما والے اسپیکٹ پہ بھی آئیں گے. ریبیز کے متعلق ابھی بہت سارے سوالات ہیں, جیسے ان کی ویکسین کا ایج, ان کی ویکسین کی کیا ہے سر؟ ایج اس میں یہ ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے کرتے ہیں ڈیورمنگ 40 ڈیز پہ, تو اس کے بعد ہم جو فرسٹ ویکسین کرتے ہیں ویکسین اس کو 21 ڈیز بعد کرتے ہیں, مطلب 10 دن 50 ڈیز پہ آپ فرسٹ ویکسین کر سکتے ہیں. صحیح. اس کے بعد یہ اپنی پیدائش کی جو 50 ڈیز ہے. اس کے بعد یہ ہے سر کہ کچھ اس کے پروٹوکولز ہوتے ہیں جو میں یہاں پہ فالو کرتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر 21 ڈیز بعد اس کی ہم ویکسین کرتے ہیں, مطلب 2 دفعہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد جو اینول بوسٹر ہوتا ہے وہ 7 مہینے بعد پھر سال میں ایک بار کرنی پڑتی ہے, مطلب آپ کے اسٹارٹنگ میں 2 دفعہ کرنی پڑتی ہے, اس کے بعد سال میں ایک بار کرنی پڑتی ہے. اچھا تو یہ پہلی جو ویکسین ہے, سامعین کرام آپ یہ چیز سن لیں ذرا, ڈاکٹر صاحب سے میں دوبارہ آپ لوگوں کے لیے یہ چیز کلیئر کروا رہا ہوں کہ جو پہلی ویکسین ہے وہ پیدائش کے 50 ڈیز 50 دن یعنی 1 مہینہ اور 20 دن تقریباً. ڈاکٹر صاحب اگر کسی کو بھول جائے 20 دن کے بجائے وہ 60 ڈیز تک بات آ جائے, 2 مہینے کی عمر کی وہ کیٹ ہو جائے, تو پھر ہم کر سکتے ہیں؟ جی سر اس میں کر سکتے, کوئی ایشو نہیں ہوتا, مطلب آپ مطلب وہ کر سکتے ہیں. اگر بھول جائے تو خیر ہے, آپ 2 مہینے کی بھی اگر ہوئے 3 مہینے بھی کر سکتے ہیں. اچھا یہ تو پہلی ڈوز ہو گئی. جی سر. اب ہم نے اس کو بوسٹر لگانا ہے, تو بوسٹر فرسٹ ہم نے 50 ڈیز پہ کروا دیا, اس کے 21 ڈیز بعد ہم سیکنڈ بوسٹر لگائیں گے. اچھا 21 ڈیز یعنی دوسری جو ڈوز ہے وہ 21 ڈیز کے بعد, اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ تیسری بھی لگا لیتے ہیں 21 ڈیز پہ, ٹھیک ہے. اور جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ افورڈ نہیں کر سکتے تو مطلب وہ اسکپ بھی کرتے ہیں, پھر سال میں ایک بار کرنی پڑتی ہے. یعنی اگر آپ وہ 2 بھی لگا دیں تو وہ کافی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ اس کی تاریخ لکھ لیں, جیسے ہم اپنے بچوں کا کارڈ بناتے ہیں تو ان کا بھی ایک ویکسین کی ہسٹری بھی ہو جائے گی, تو وہ کارڈ ان کو وہ کر لیں اور وہاں پہ اگلے سال پھر اس کو دوبارہ لگوائیں, سال میں ایک بار. جی سر. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پیٹ ہے وہ امیون ہوتا ہے, بالکل امیون ہوتا ہے, اور اگر وہ غلطی سے آپ کے اوپر کوئی وہ بائٹ کر بھی لے یا انسان وہ جیسے ہوتے ہیں نا گھر میں کوئی حادثے تو ہو جاتے ہیں, تو ہمیں حادثے سے بچنا چاہیے, کوشش کریں تو یہ مطلب وہ بیماری سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں. تو اس میں سر ایک چیز یہ بھی ہے کہ کچھ مطلب مزید ویکسینز بھی ہوتے ہیں, جس طرح سے بایوفیل ہے, فیلوویک ہے, اس میں مختلف وائرسز ہوتے ہیں, اس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. 3-4 قسم کے اور وائرسز ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ویکسینیشن کے بارے میں ہم نے بات کر لی, تو اس میں ڈاگس کے بارے میں بھی تھوڑی ویکسین کے بارے میں ہمیں بتا دیں, جو پپیز ہیں ڈاگس کی, اس کا کیا اس میں یہ ہوتا ہے سر کہ ڈاگز میں مطلب یہی ریبیز مطلب یہ وائرس ان کو ہو سکتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی ہم 50 ڈیز پہ کراتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب 40 ڈیز پہ ہم ڈیورمنگ کرا دیتے ہیں, اس کے بعد 50 ڈیز پہ یہ چلے جاتے ہیں. وہ بھی اسی پروٹوکول کے ساتھ جانا پڑتا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے اس میں پھر ویکسین چینج ہوتی ہے. ڈاگز میں اکثر جو مسئلہ ہوتا ہے پارو وائرس اور ڈسٹمپر کا, وہ بہت جو اکثر اس میں وہ میں نے یہ سنا ہے کہ جو پہلے 2 مہینوں میں اکثر یہ جو فارن بریڈز ہیں ان کے ڈاگز مر بھی جاتے ہیں, اس میں سر اکثر یہ ہوتے ہیں تقریباً 7 مہینوں تک اس کے مطلب خطرہ ہوتا ہے اگر آپ نے اس کی ویکسین نہیں کی ہے سر. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر شروع میں کریں گے تو اس کے لیے مطلب پارو وائرس اور ان کے لیے آپ 1-2 ویکسین یوز کر سکتے, جس طرح سے پرائماڈا کچھ اور کمپنیز کی بھی بنتی ہیں, اور اس کے بعد آپ اس کا ڈسٹمپر کے بھی لگا سکتے ہیں. تو اس میں سر کیونکہ یہ کینائن پارو اور ڈسٹمپر اگر آپ پھر کنڈیشن آپ شروع میں کنٹرول نہیں کر پائیں, کیونکہ سر آپ کو پتہ ہے کہ ہم وائرل انفیکشن کو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. ہاں اس کا علاج تو نہیں, وائرس ہو جائے تو اس کا علاج ہو جائے, ہوتا نہیں, ہم صرف وہ جو علامات ہوتے ہیں اس علامات کی ہم علاج کرتے ہیں. جی سر. اور پھر اکثر لوگ آپ کو ٹرمینل کنڈیشن پہ لے کے آتے ہیں, مجھے بھی لوگ
فون کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہ ہمارا جو ڈاگ ہے چھوٹا سا ہم نے بڑے پیار سے جی اسلام آباد سے لیا تھا اور اتنے پیسے لگائے تھے اور اس کو جی وہ اس میں میرا خیال ہے دست لگ جاتے ہیں. بالکل سر. اور ان کا پیٹ ایسے پہلے ایسے لگتا ہے جیسے پیٹ اس کا خراب ہو گیا, الٹیاں آتی ہیں, موشن بھی ہوتے, وومٹ بھی ہوتا ہے, ساتھ میں سر وہ بلڈی وہ بھی ہوتی ہے, ڈائسینٹری ٹائپ ہو جاتی ہے. اور یہ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی عام مطلب وہ ہے اور ویسے عام جو موشنز ہوتے ہیں تو یہ اور بہت نقصان کر بیٹھتے ہیں. جی سر کافی مطلب کافی مہنگی بریڈز ہوتی ہیں. تو سامعین کرام کینائن ڈسٹمپر کے حوالے سے مجھ سے بھی بہت سوالات ہوتے ہیں. جو آپ کے پپیز ہیں, جو آپ کے چھوٹے سے ڈاگز ہیں جن کو آپ بڑے پیار سے ریئر کرتے ہیں, بڑے پیار سے آپ اس کو لے آتے ہیں, بہت مہنگی قیمت اس کی آپ ادا کرتے ہیں اور آپ کی ایک ایفیلیشن بھی ہو جاتی ہے نا جب آپ کے گھر ایک چھوٹا سا جانور ہو اور آپ اس کو روزانہ کھانا ڈالتے ہیں, روزانہ اس کی صحت کا خیال رکھتے ہیں اور پھر اس کو آخر میں یہ بیماری رکھ جائے. ڈاکٹر صاحب اس کی قیمت کوئی بہت زیادہ ہے جو لوگ اس کی ویکسین کینائن ڈسٹمپر اور اس کی ریبیز کی یہ اکٹھی ویکسین آتی ہے یعنی جس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک ویکسین کریں گے تو وہ 3-4 بیماریوں سے بچ جائیں گے. جی اس میں یہ سر کہ اتنی مہنگی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ مہنگی ہوتی ہے. لیکن میرے سب سے ریکویسٹ بھی ہے سر کہ مطلب اس پہ کمپرومائز نہ کریں کیونکہ ریزن یہ ہوتی ہے کہ صحت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے سر, کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ مطلب سال میں یہ آپ کو آپ کی جو بچے ہیں ان کی صحت کی بھی ضامن ہے, ظاہر سی بات مطلب وہ اگر کاٹ بھی لیں اگر اس کی ویکسین ہوئی ہو تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور وہ کچھ ڈاگز خود بھی ٹھیک رہیں گے اور اب جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ویکسین کے جو نام ہیں سامعین کرام کو تھوڑا سا بتا دیں کہ وہ بازار میں 2-3 کس